मौलाए कायनात के कमो बेश करबला में इमाम हुसैन के अलावा 7 बेटों ने जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन अब बारी आती है मेरे गाजी की। गाजी अब्बास का जिक्र हो रहा था, विलादत हुई है शाबान की 4 तारीख है। 4 शाबान को 26 हिजरी में हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में गाजी अब्बास की विलादत होती है। और ये अपने बाप के हमशबी थे। खानदान नबूवत में मौला अली का सबसे ज्यादा कोई हमशबी था तो उसे अब्बास अलमदार कहते हैं, गाजी अब्बास कहते हैं। फिर उनसे पहले और उनके बाद मौला अली का मुशाबे मेरे अपने इल्म में कम अज कम नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन भी नबी के मुशाबे हैं, अली मुर्तजा के मुशाबे नहीं है। इमाम हुसैन भी नबी के मुशाबे सूरत में, हजरत मौला अली के मुशाबे नहीं है। अल्लाह अकबर। ये खासियत है हजरत अब्बास की, हम शबी मौला अली थे। बहादुरी वैसे कद, अल्लाह अकबर, ऊंचा कद। मुअर्रिखीन लिखते हैं, हयातुल खिफा के मुसन्निफ ने लिखा है कि अगर ज़ेन हटा दिया जाए, ज़ीन घोड़े की हटा दी जाए, तो हजरत अब्बास जब पैर जमीन पे रखते थे तो घोड़े पे बैठकर उनके पैर जमीन पे रगड़ते थे। कद इतना ऊंचा था, चौड़ा सीना। लेकिन पैदाइश का वाकया सुनने, दिलों में मुरादे लेकर शहादत भी सुने, विलादत भी सुने, एक ही वक्त में दोनों बयान कर रहा हूं। अब्बास पैदा हुए तो अपने वालिद की तरह, वालिद के मुशाबे पैदा हुए। मौला अली पैदा हुए थे तो आंखें बंद करके काबे में पैदा हुए थे। लेकिन मौलूदे काबा के घर अब्बास पैदा हुए तो वो भी जो है आंखें बंद करके पैदा हुए। एक बात और याद रखें, अल्लाह अकबर, रजब में मौला अली की विलादत, शाबान में अब्बास की विलादत, ये भी गौर आपको रहे, ये भी तवज्जो रहे। और अगर 4 शाबान की तारीख इमाम हसन इमाम हुसैन की है विलादत की, तो 4 शाबान की तारीख गाजी अब्बास की विलादत की भी है। एक ही दिन विलादत का मामला हो रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, बाबा अली के मुर्तजा आंखें बंद करके पैदा हुए तो गाजी अब्बास भी आंखें बंद करके पैदा हुए। माँ की गोद में आंखें बंद, बाप की गोद में आंखें बंद। इमाम हसन ने लिया आंखें बंद, जब इमाम हुसैन ने लिया तो गाजी ने आंखें खोल के मुस्कुरा दिया। अल्लाह अकबर। अली ने जो पहली सूरत देखी वो नबी की थी, और अब्बास ने जो पहली सूरत देखी वो हुसैन इब्ने अली की थी। अल्लाह अकबर। इस तरीके से भाइयों में वो मोहब्बत थी, वो प्यार था। आपको बताऊं, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि लोग उनको कमर बनु हाशिम कहते थे। जिस दिन अली अकबर मौला और जिस दिन हजरत अब्बास मदीने में दोनों मिलकर निकल जाते तो लोग भीड़ लगा करके उनकी जियारत किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये था उनका अंदाज। और एक रिवायत तो मैंने यहां तक सुनी है कि जिस वक्त गाजी अब्बास कद ऊंचा था और हजरत अली अकबर शहजादे का कद मियाना था, तो अब्बास गाजी जब हजरत अली अकबर के साथ चलते तो थोड़ा झुक जाते। कोई कहता झुकने की वजह, कहा हुसैन के बेटे पर मेरा साया पड़े तो बेअदबी है, इसलिए हुसैन के लाडले के साथ चलता हूं तो जरा झुक जाया करता हूं। अल्लाह है अली के बेटे, लेकिन सैयदा फातिमा की निस्बत की वजह से एहतराम कितना है अल्लाह कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत। हालांकि वो भी अहले बैत से अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ सैयदा फातिमा की औलाद होने की वजह से। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत के साथ कभी भाई कह के, भैया कह करके नहीं बुलाया। जब कहा आका कहा, मौला हुसैन कहते थे भैया कहा करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। जो घर में सबसे आखिर में पैदा होता है उसको भैया कहलाने का शौक से, क्योंकि उसको कोई भैया कहने वाला होता नहीं। इमाम हुसैन सैयदा की औलाद में बेटों में आखिरी बेटा है, इसलिए उनको कोई भैया कहने वाला नहीं था। तो जब मौला अली ने शादी की तो सभी भैया कहते थे, मोहम्मद बिन हनफिया वगैरह भाई सब, लेकिन गाजी ने कभी नहीं कहा। गाजी कहते थे मुझे भैया क्यों नहीं कहता? कहा कि मेरी माँ आपकी अम्मी की कनीज है और आपकी माँ रसूलुल्लाह की शहजादी है, हम आपको भाई कैसे कहें? ये अदब था भाइयों, इसीलिए मर्तबे मिलते हैं। तो गाजी अब्बास पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजरी। जब करबला का मौका था, तकरीबन 34 या 36 साल आपकी उम्र बनती है। बहुत कड़ियल जवान थे, शादी हो चुकी थी, और हजरत अब्बास दामाद थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन है, उनके दामाद थे हजरत गाजी अब्बास अलमदार।
4 بیٹے اللہ نے دیے تھے، ان کو بھی 4 بیٹے تھے حضرت عباس کو، 4 میں سے 3 بیٹے آپ کے کربلا میں شہید ہو گئے۔ وقت رہے گا تو میں ان کی شہادت پڑھوں گا، ورنہ آگے گزرنا پڑے گا۔ 3 بیٹے غازی عباس کے بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے حضرت عبیداللہ ابن عباس ابن علی، یہ کربلا سے بچ کر کے واپس گئے تھے۔ انہی کی نسل میں حضرت صوفی عبد الرحمن چشتی صاحب میرات الاسرار، یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بزرگوں پہ اور بڑے بڑے بزرگوں پہ میرات الاسرار نام کی کتاب لکھی۔ یعنی ہمارے ہندوستان میں بھی غازی عباس کی اولاد موجود ہے اور بڑے خاندان یہاں پر رہتے ہیں۔ غازی کی نسل ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو پوری زندگی غازی نے امام کی وفاداری میں گزاری، اور جب کربلا گئے تو آپ نے سنا کہ عباس علمدار جو ہے امام کے لشکر کے علمدار تھے، اور بہت قربانیاں ہیں ان کی۔ اب مزید میں ان کی سیرت اگر زیادہ پڑھوں تو پھر شہادتیں رہ جائے گی۔ تو غازی آئے اور آنے کے بعد کہا آقا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے غازی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا غازی تو جائے گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو جائے گا تو میری کمر، میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، سب تو چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، حبیب جیسا حبیب چلا گیا، دوست بچپنے کا دوست حبیب چلا گیا، وہب چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، سب چلے گئے، سب تو خیمے خالی ہو گئے۔ اب بچہ کون ہے؟ 4-5 لوگوں کے علاوہ بچہ کون؟ اب تم بھی جاتے ہو؟ کہا مجھے جانے دیجئے، کیونکہ میری ماں نے تو اسی لیے پالا تھا کہ میں آپ پر اپنی جان نثار کر دوں۔ سرکار امام نے فرمایا تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں، عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ علی اصغر معصوم، 6 مہینے کا معصوم بچہ۔ میں ہر سال ہر تقریر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ ہم معصوم جو ہے لغوی معنی میں کہتے ہیں، جن معنی میں روافظ کہتے ہیں ان معنی میں ہم معصوم نہ کسی کو کہتے ہیں، غیر نبی اور غیر فرشتے کو نہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ لغوی معنی میں بے گناہ۔ تو 6 ماہ کا معصوم بچہ کبھی زبان کو باہر نکالتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ 6 ماہ کے معصوم کو کیا خبر کہ پانی بند کرنا کسے کہتے ہیں اور جنگ کرنا کسے کہتے ہیں، دشمن کسے کہتے ہیں، یہ عام بچوں کا معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال فطرت ہوتی ہے۔ سکینہ نے چچا کے کمر میں ہاتھ ڈالا، 7 سالہ بچی ہے سیدہ سکینہ۔ آگے ان کا کردار وقت رہا تو ان کا کردار بھی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدہ سکینہ نے چچا کے باہوں میں کمر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہتی ہے چچا آج سے پہلے آپ کی بچی نے آپ سے جو مانگا آپ نے دیا۔ چچا دیکھو نا بھیا اصغر پانی کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ چچا دیکھیے نا امیوں کا کیا حال ہے، پھپھیوں کا کیا حال ہے، بہنوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے۔ چچا پانی لائیے نا چچا۔ غازی کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا ہے، قمر بنو ہاشم، ثانی علی، وہیں ان کا لقب کربلا کے بعد سقائے اہل بیت بھی ہے، سقائے سکینہ و اصغر بھی ہے۔ اور ان کے خاص بات تھی غازی کی کہ ان کی چوکھٹ پر جو آتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا، حیاتی میں بھی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کا لقب باب الحوائج تھا، یعنی ان کی بارگاہ میں ہر مراد پوری ہوتی تھی، ہر مراد پوری ہوتی تھی۔ ابو القاسم بھی ان کا ایک لقب ہے۔ بہرحال سیدہ سکینہ نے کہا چچا بھیا اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لائیے گا، ہم نے جو ضد کی جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے ہماری ہر مراد پوری کی، ہر تمنا پوری کی، چچا اس تمنا کو بھی پوری فرما دے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جا کر لڑیں گے، پہلے ہم ہماری سکینہ بی بی کو اور شہزادہ علی اکبر کو پانی پلائیں گے۔ سرکار عباس نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا، مولا کے پاس آئے، مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی سکینہ کا حکم ہے پانی لانے کے لیے، مولا اجازت دیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گئے تو چاروں طرف سے دیکھا کہ اشقیہ کا پہرا ہے، اور اس کے بعد
गाजी आपने कद सुना अभी कि पैर जमीन पे लगे अगर जीन हटा दी जाए तो, घोड़े को चारा दे तो उसकी पीठ पे हाथ रखे, ये कैफियत, चौड़ा सीना, बड़े बड़े मोटे बाजू, खूबसूरत चेहरा। जब पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा चारों तरफ से फुरात पे पहरा लगा हुआ है। आप तारीख की किताबें उठा के पढ़ें, कोई मुबालगा नहीं, आपको मुबालगा लगता है, कोई मुबालगा अफसाना नहीं। जब तलवार चलाई, मुर्रिखीन लिखते हैं, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदुल अफाजिल से लेकर इब्ने जरीर तबरी तक, इब्ने कसीर, इब्ने असीर, सब ने लिखा गाजी ने तलवार चलाई तो ऐसे भागते थे यजीदी लश्कर के फौजी जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती है, और एक एक बार के अंदर ऐसे काटा जैसे गाजर मूलियां कटती है। अली ये मुर्तजा की याद दिलाई, खैबर का मंजर याद दिलाया, उहुद का मंजर याद दिलाया, बद्र का मंजर याद दिलाया, और उसके बाद दाएं बाएं ऐसे घुसे, और उसके बाद एक के बाद एक काटते काटते जब फुरात पर पहुंचे, 500 लोग एक साथ फुरात पर आहिनी दीवार बनने की कोशिश करते हैं। गाजी ने उनको भी जहन्नम में पहुंचाया, और जहन्नम में पहुंचाकर गाजी जो है वो तशरीफ लाए, और आने के बाद फुरात में अपना घोड़ा उतार दिया, फुरात में घोड़ा उतारा, घोड़ा उतार कर खुद उतरे। इतनी हैबत थी अली के लाल की कि अब दुश्मन करीब आने के लिए तैयार न था। आपने जल्दी से मशकीजा भरा, मशकीजा भरने के बाद कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद जो है पानी चुल्लू में लिया और सोचा कि मशकीजा है, पानी की जरूरत ज्यादा है, हम यहाँ पी लें, उसके बाद वहां न पिएंगे तो उतना पानी बचेगा तो किसी के काम आएगा। गाजी ने, मेरे गाजी सरकार अब्बास ने पानी को हाथ में चुल्लू में लिया, और जैसे ही लेकर के अपने मुंह के करीब किया, फौरन जहन में आया अब्बास यही वफा है कि फातिमा का लाल प्यासा है और मुल बनीन का बेटा पानी पी ले। कयामत में हुसैन के नाना को मुंह क्या दिखाओगे? सकीना की प्यास, अली असगर की प्यास, नन्नों की प्यास, और तुम यहाँ पानी पी रहे हो। फौरन चुल्लू जब फरात में छोड़ दिया, और ये भी तारीख में आया है, अपने घोड़े से कहा मैं तो उस असगर और सकीना की प्यास की वजह से पानी नहीं पीता, तू भी तो 3 दिन का प्यासा है, तू पी ले। घोड़े ने सर ऊपर उठाया और अपना सर यूं हिलाया। ये बात किसी को अफसाना लगे तो लगती रहे, मगर ये हकीकत है मेरे भाइयों। उसने सर हिलाकर गोया के इशारा किया, मेरे मौला तू वफादार अहले बैत है तो क्या मैं वफादार आले फातिमा नहीं? मैं, आपने पानी नहीं पिया तो मैं क्यों पानी पीऊंगा? ये है मेरे भाइयों दास्तान करबला। अल्लाह अकबर। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, खून से लिखी गई है दास्तान करबला। अल्लाह अकबर। घोड़े ने वफा की। आज घोड़ा उन्वान का जो है वो मौजू, बयान का मौजू बन गया। वह गोया हमें बताया जा रहा है इनसे वफा करोगे तो तुम भी बयान के काबिल हो जाओगे, वरना दुनिया में है कोई घोड़ा जिसका जिक्र किया जाता है, जिसका बयान किया जाता है? गाजी ने देखा घोड़ा पानी नहीं पीता, घोड़े पर बैठे और एड़ लगा दी। अल्लाह अकबर। इमाम अब्बास के हाथ में अलम भी है, मशकीजा भी कंधे पर है, एक हाथ में तलवार है, दुश्मन आने की हिम्मत नहीं करते। एक नामर्द पीछे से आता है और आकर के ऐसे जोर का वार गाजी अब्बास के बाजू पे करता है। जिन लोगों के दिलों में जो भी जायज मुरादें हैं, अपने दिलों के अंदर मुरादें ले ले, अपने दिलों में मुरादें लेकर मेरे गाजी बाबुल हवाइज कमर बनु हाशिम अबुल कासिम सिकाए अहले बैत सिकाए सकीना सिकाए अली असगर, अल्लाह अकबर, सानिए अली मुर्तजा की शहादत को दिल के कानों से सुने। जिसको जो मुराद दरपेश हो सब मुराद ले ले। या अल्लाह, मैं भी जिन जिन लोगों ने चिट्ठियां भेजी, मुझसे गुजारिश की, वो सारी मुरादों को तेरी बारगाह में बाबुल हवाइज वफा की जान गाजी अब्बास के जरिए से पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। अपनी भी और सबकी मुरादें पेश करता हूँ। एक नामर्द ने पीछे से गाजी के
بازو پر ایک ایسا زور کا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد غازی نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، اور اس کے بعد مشکیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، علم کو گرنے نہیں دیا، اور اس کے بعد غازی کے اللہ اکبر ایڑ لگا دی، کوشش ہے جلدی سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائیں، خیام حسینی میں پانی پہنچ جائیں، سکینہ کو پانی پلا دوں، علی اصغر کو پانی پلا دوں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، پھر بھلے دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے تو اس کے بعد ایک دوسرے نامرد نے میرے غازی کے بازو پر دوسرا ایسا زبردست وار کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا۔ غازی نے اپنے منہ میں علم بھی پکڑا اور مشکیزہ بھی پکڑا، دانتوں سے جس نے مشکیزے اور علم کو پکڑا ہو اسے میرا غازی عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، روح علی پر کیا گزری ہوگی یہ تو علی مرتضیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، بنو ہاشم کا قمر تیزی کے ساتھ دوڑ کر خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں شمر لعین کی ملعون آواز نکلی کہ اس سے پہلے کہ اہل بیت کے خیمے میں پانی پہنچے، مشکیزے پہ تیر چلا دیا جائے، بھوکے پیاسے آتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ کسی کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، اگر پانی پی لیں گے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایسے میں ظالموں نے چاروں طرف سے بازو کٹنے کا فائدہ ناجائز اٹھایا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ اللہ اکبر، چند تیر آ کر کے مشکیزے پر لگے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت عباس کے بازو میں پیوست ہو گئے، پیک کے بعد ایک، پے در پہ تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت غازی کے سینے میں لگ رہے تھے اور پانی زمین کی طرف آ رہا تھا۔ خیمہ حسینی کو دور سے دیکھتے ہیں اور پانی گرنے پر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ کسی ظالم نے کہا کہ عباس، موت کو سامنے دیکھ کر رو رہے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو۔ کہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنی سکینہ کی ہر مراد پوری کی۔ آج باب الحوائج کہلانے والے عباس نے اپنی آقا زادی کی ایک مراد پوری نہیں کر سکا اور اس کے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کہا، اور کہنے کے بعد سر پہ تیر لگا، بازو پہ تیر لگے، سینے پہ تیر لگے۔ حضرت عباس کے کو چکر سا آیا اور چکر آنے کے بعد غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اس کو تصور میں لائیں، کیا دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ چوٹ زیادہ نہ آئے۔ وہاں تو پہلے سے بازو کٹ گئے تھے، بازو پہلے سے کٹ گئے تھے۔ غازی کو جب تیر پر تیر لگے، چکرانے لگا سر، تو غازی زمین پر آئے۔ اللہ اکبر، اور جب غازی زمین پر آئے تو بلند آواز سے پکارا، یا مولا ادرکنی، میرے مولا میری مدد فرمائیں۔ امام نے دور سے ایک مدھم سی آواز کربلا کے اس ہنگامے میں سنا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے، اس لیے کہ کافی دور کا فاصلہ تھا جہاں غازی عباس جو ہے وہ تڑپ رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے، گرد و غبار ابھی چھٹا نہیں تھا۔ امام نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور وہاں پہنچے تو راستے میں دیکھا، ہائے ہائے، راستے میں دیکھا ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے۔ اس بازو کو اٹھا کر، اس لیے کہ پہچان گئے اتنے موٹے، نرم اور نازک خوبصورت سے بازو علی کے ثانی غازی عباس ہی کے ہو سکتے ہیں، اسے سینے سے لگا کے رو پڑے اور اس کے بعد گھوڑا چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑے۔ دوسرا بازو کٹا ہوا ملا، اس کو بھی اٹھایا اور اس کے بعد جب غازی تک پہنچے تو غازی آنکھیں بند کر چکے تھے اور اللہ اکبر، آپ نے دشمن کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچے، گرد و غبار چہرے کا صاف کیا، اپنی گود میں غازی کو رکھا۔ 4 شعبان 26 ہجری کو یاد کریں اور اس کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو یاد کریں، وہی گود ہے
جب پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے حسین ابن علی کی گود تھی، آخری مرتبہ دنیا سے جا رہے ہیں حسین ابن علی کی گود ہے، اور گود میں بیٹھے آنکھیں بند ہے۔ اس وقت گود میں آئے تھے تو آنکھیں بند تھی، اب گود میں آئے تو آنکھیں بند ہے۔ حسین ابن علی کی آنکھوں کو، حسین ابن علی کی آگوش میں گود میں آنکھ کھولی تھی۔ اب میرے مولا حسین نے چہرے کا غبار صاف کیا، گرد صاف کیا، قاضی نے آنکھیں کھولی، کھول کر کے دیکھا، مسکرا دیا، مسکرا دیا۔ امام نے کہا جا رہے ہو؟ جی مولا جا رہا ہوں۔ مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ امام نے رو کے کہا تجھ سے راضی نہ تو کس سے راضی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا دودھ کا حق ادا کر دیا؟ زہرا کی دعا کا حق ادا کر دیا؟ مراد زہرا پوری ہو گئی؟ امام نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد غازی نے کہا مولا ایک گزارش، ایک عرضی ہے، اگر مان لے تو بڑی مہربانی۔ کا کیا؟ کہا مولا جو بھی شہید ہوتا ہے آپ اٹھا کر اس کو خیمے میں لے جاتے ہیں، میری شہادت کے بعد مجھے یہی چھوڑ کر جائیں، خیمے میں مت لے جانا۔ غازی کیوں؟ مولا میں سکینہ سے اور اصغر سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو مولا ان کی آس ٹوٹ جائے گی، مولا وہ بے چین ہو جائیں گے مولا، اس لیے یہ میری لاشے کے ساتھ جو کرے سو کرے، آپ مجھے اٹھا کے مت لے جانا مولا، اور سکینہ کو اطلاع مت کرنا کہ میری شہادت ہو گئی۔ اتنی عرضی ہے مولا، اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر کہا مولا اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ، امی سیدہ فاطمہ، نانا جان حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ امام نے کہا تیری تو مراد پوری ہو گئی، میری بھی تو مراد پوری کر دے۔ کہا مولا کہیے۔ کہا کہ عباس تو نے وفا کا حق ادا کیا، کائنات میں تجھ جیسا وفادار بھائی کسی کو نہیں ملا۔ میری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دے، تاکہ میں فخر کروں کہ تجھ جیسا بھائی مجھے بھیا کہتا تھا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ غازی نے آنکھیں امام کے چہرے کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے کہا بھیا۔ آواز ردی آ گئی، ردی آئی آواز سے بہت ہلکی زبان میں کہا بھیا، اور بھیا کہہ کے آنکھیں بند کی، سر لڑک گیا۔ امام نے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ محاورے کے طور پہ صرف نہیں کہا، بلکہ جب عباس غازی کے لاشے کو، ان کے سر کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھ کر امام حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ حسین جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے کیوں گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کم و بیش 70 لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ عباس غازی کی کیا شان ہے کربلا میں، میرے غازی کا کیا مقام ہے، حسین ابن علی میرے مولا کے نزدیک کیا عظمت ہے۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے جب خیمے کی طرف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بابا کس نے کیا کیا؟ تیرے چچا عباس شہید ہو گئے، عباس چچا شہید ہو گئے۔ لیکن خواتین کو نہ کہنا یہ بات ہو رہی تھی کہ